اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. امام الانبیاء آئے، حبیب کبریا آئے. امام الانبیاء آئے، حبیب کبریا آئے. مبارک ہو زمانے کو محمد مصطفیٰ آئے. سرور قلب و جاں آئے، سراپا دل ربا آئے. پناہ بے کساں آئے، یتیموں کی نوا آئے. محمد مصطفیٰ آئے، محمد مصطفیٰ آئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اور تعریف اس رب العالمین کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام ہیں، اور کروڑوں درود و سلام نبی مہربان کی ذات اقدس اور ذات اطہر پر کہ جن کی زندگی مطہرہ امت کے لیے مشعل راہ ہے، اور آپ نے اس امت کے لیے ہر لمحہ ہر طرح کا دکھ اور تکلیف برداشت کی. اور یہی آپ کی برکت ہے کہ آپ نے شریف کو اشرف، کامل کو اکمل اور جمیل کو اجمل کے مرتبے پر فائز کیا. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، ماہ ربیع الاول کی آمد ہے اور تمام مسلمان اس مہینے کو بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں. اب ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں گے، اور میں اس کے لیے دعوت دینا چاہوں گی حافظہ قاریہ بینش صغیر صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور آیات بینات سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. جزاک اللہ ماشاء اللہ. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. اب میں برگاہ رسالت میں حمد و نعت پیش کرنے کے لیے دعوت دینا چاہوں گی محترمہ عظمیٰ طارق صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور اپنی خوبصورت آواز میں حمد و نعت پیش کریں. کرم 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 مولا، کر کرم کرم مولا، کرم 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 مولا، کر کرم کرم مولا، کر کرم کرم مولا. تو بادشاہ میں ہاں گدا، تو بادشاہ میں ہاں گدا، رکھی برم مولا، کر کرم کرم مولا، کر کرم کرم مولا. رحمان بھی تو سبحان بھی تو، رحمان بھی تو سبحان بھی تو، سلطان دا سلطان بھی تو، دنیا نو بناون والا تو، اس دنیا دا نگہبان بھی تو. تمہیں الہ تو کبریا، تمہیں الہ تو کبریا، رکھی برم مولا، کر کرم کرم مولا، کر کرم کرم مولا. رحیم کریم علیم ربا، توفیق عبادت دے مینوں. رحیم کریم علیم ربا، توفیق عبادت دے مینوں. محشر وچ صدقہ سونے دا، سوغات شفاعت دے مینوں. میں جیوندیاں تقدیر واں، میں جیوندیاں تقدیر واں، تیرا حرم مولا، کر کرم کرم مولا، کر کرم کرم مولا. میں لے کے بوجھ گناواں دا، میدان حشر جدوں جاواں گی. میں لے کے بوجھ گناواں دا، میدان حشر جدوں جاواں گی. جے تیری نظر کرم ہووے، بخشش دی بھیک میں پاواں گی. ہووے عطا مینوں صدا، ہووے
عطا مینوں صدا تیرا رحم مولا کر کرم کرم مولا کر کرم کرم مولا تو بادشاہ میں ہاں گدا تو بادشاہ میں ہاں گدا رکھی برم مولا کر کرم کرم مولا کر کرم کرم مولا فریاد ہے میرے دل دیے مولا پوری فرما دے فریاد ہے میرے دل دیے مولا پوری فرما دے مینوں آقا دی نسبت دے صدقے انعام دا رستہ دکھلا دے عاشق رواں سرکار دی عاشق رواں سرکار دی جنم جنم مولا کر کرم کرم مولا کر کرم کرم مولا کرم 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 مولا کر کرم کرم مولا کر کرم کرم مولا جزاک اللہ ماشاء اللہ. شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے جہاں مختلف موضوعات پر بے شمار کتابیں لکھی ہیں، وہاں آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، کردار اور آپ کی سیرت پر بھی بہت سی کتابیں لکھی ہیں. اور آج جس بک کو ہم آپ کے لیے متعارف کروانے کے لیے لا رہے ہیں اس کا نام ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو آپ کے سامنے متعارف کروانے کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی عالمہ محترمہ خدیجہ نواز صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور آپ کو اس کتاب سے متعارف کروائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی 1000 سے زائد تصانیف میں سے ایک ہے سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ 12 جلدوں پر مشتمل ایک کتاب ہے. سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر بہت سے مصنفین نے بہت کچھ لکھا، لیکن حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی شبانہ روز تحقیق و تدوین کے نتیجے میں جو کتاب آج میرے سامنے موجود ہے، اپنے قاری کو تاجدار کائنات حضور ختم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات اور اس سے پہلے کے واقعات و حالات سے آگہی دیتی ہے. اس کی ہر جلد اپنے موضوعات اور ذیلی تفصیلات کے لحاظ سے انفرادیت کی حامل ہے. علم و آگہی سے بھرپور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانح حیات یہ کتاب، جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص و خصائل کو بیان کرتی ہے، اہل ذوق کی علمی تشنگی کو بھی پورا کرتی ہے اور عاشقوں کو محبوب کی گلیوں کی سیر بھی کرواتی ہے. ولادت باسعادت سے لے کر ظاہری حیات کے آخری ایام تک تمام واقعات و حالات کو پڑھتے ہوئے آپ یوں محسوس کریں گے کہ جیسا کہ آپ کھلی آنکھوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی زیارت کر رہے ہیں. غزوات و سرایا کی تفصیلات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختصر وقت میں قومی اور بین الاقوامی سطح پر کیے گئے اقدامات، انتظامی اور انصرامی امور اور اسلام کی تعلیمات و تشخص کو اجاگر کرنے کے لیے کوششیں، جیسا کہ پڑھ کر قاری ورطۂ حیرت میں آ جاتا ہے، اسی طرح زندگی کے وقت کو بہترین حکمت عملی کے تحت گزارنے کی ترغیب بھی حاصل کرتا ہے. اپنے اسلوب بیان کے لحاظ سے یہ کتاب اپنی مثال آپ ہے. خوبصورت الفاظ کا چناؤ،
مؤدب اور مہذب گفتگو مصنف کے عشقی اور ادبی ذوق کی عکاس ہے۔ اس کتاب میں سے کچھ اقتباس میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ یہ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلد 5 میرے ہاتھ میں ہے۔ اس کے باب اول میں سے حصہ دوم ہجرت مدینہ کا پیش منظر، اس کو تھوڑا سا میں بیان کرنا چاہوں گی۔ باب اول ہے عذاب لمحوں سے نجات کی سعی مشکور۔ انسان بنیادی طور پر امن پسند واقع ہوا ہے۔ امن کی تلاش اور امن کا قیام اس کی جبلت میں شامل ہے۔ وہ خود زندہ رہنا چاہتا ہے اور دوسروں کو بھی زندہ رہنے کا حق دیتا ہے۔ انسانی تہذیب و تمدن کو پوری تاریخ تلاش امن اور قیام امن کی تاریخ ہے۔ وہ ہر مرحلے پر خون ریزی سے بچتا ہے، حقوق کی طلبی کے ساتھ وہ فرائض کی ادائیگی کے شعور سے بھی بہراور ہے۔ قبل از تاریخ بھی انسان اجتماعی اور انفرادی طور پر امن کی تلاش میں مرحلہ ہجرت سے گزرتا رہا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی ہجرت کا ذکر تفصیل سے گزشتہ ابواب میں ہو چکا۔ سفر ہجرت اتنا ہی قدیم ہے جتنا قدیم خود انسان کا وجود ہے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ امن کی تلاش میں ہجرت کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان اتنا ہی امن پسند ہے اور وہ ہر مرحلہ پر خون ریزی سے بچنا چاہتا ہے تو پھر پوری تاریخ انسانی جنگ و جدل کے واقعات سے کیوں بھری پڑی ہے؟ تاریخ کے اوراق پر خون کے چھینٹے کس امن پسندی کی علامت اور کس انسانی جبلت کا استعارہ ہیں؟ امر واقعی یہ ہے کہ جب ابلیسی قوتیں انسانی ذہن کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہیں اور مسند خدائی پر جلوہ گر ہونے کا فطور اس کی سوچوں کا مرکز و محور بن جاتا ہے، ہوس اقتدار اس کے سینے میں لاوا بن کر کھولنے لگتی ہے، جب خدا ہونے کی آرزو یقین میں بدل جاتی ہے تو وہ فرعونیت کے لبادے میں عذاب بن کر اپنی رعایا پر نازل ہوتا ہے اور شرف انسانی کی ہر قدر کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیتا ہے۔ وحشت اور بربریت اس کے خون میں حلول کر جاتی ہے اور وہ درندگی پر اتر آتا ہے۔ نفرت اور تعصب کی آگ اس کے گرد حصار کھینچ دیتی ہے۔ تاریخ انہی عذاب لمحوں اور جلتے موسموں کی عینی شاہد ہے۔ جنگ امن کی ضد ہے اور یہ جنگ محض میدان میں روایتی ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، بلکہ یہ جنگ نفسیاتی اور ثقافتی محاذ پر بھی برپا ہوتی ہے۔ یہ جنگ اقتصادی میدانوں میں بھی لڑی جاتی ہے۔ یہ جنگ ٹیکنالوجی کی محاذ پر بھی تباہی و بربادی کا باعث بنتی ہے۔ پروپیگنڈے کے محاذ پر بھی داد شجاعت دی جاتی ہے۔ یہ تو صرف میں نے ایک صفحے کو پڑھ کر آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس کتاب کا لفظ لفظ اپنے لکھنے والے کے ادبی ذوق کا عکاس ہے، اور اس کتاب کے اندر اہل اسلام کو تفرقات سے بچانے کے لیے بہت سے علمی اور عقائدی نکات کو بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ مدلل حوالہ جات کے ساتھ واضح کر دیا گیا ہے۔ یہ کتاب علم کا ایک بھرپور خزانہ ہے جو کہ حیات طیبہ سے ماخوذ ہے۔ لہٰذا میں ترغیب دلانا چاہتی ہوں کہ آپ زندگی کے کسی بھی شعبے سے وابستہ ہیں، آپ اگر طالب علم ہیں یا کوئی عالم ہیں، سیاسی سرگرمیوں کا حصہ ہیں، گھر کے سربراہ ہیں یا ریاست کے سربراہ، آپ کے لیے یہ کتاب ایک بہترین اور حسین تحفہ ہے۔ یہ کتاب آپ کی نشست سے اٹھا کر آپ کا تعلق گنبد حضرہ کے مکین کے ساتھ جوڑے گی۔ روحانی سکون تو میسر آئے گا ہی، لیکن آپ کو دینی دنیاوی طور پر بصیرت میسر آئے گی۔ آپ ان 12 جلدوں کا مطالعہ کیجئے، خرید لیجئے یا منہاج القرآن کی ویب سائٹ سے آن لائن پڑھ لیجئے۔ یہ کتاب PDF کی شکل میں بھی موجود ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر خرید کر اپنے گھر کی لائبریری کی زینت بخشنا چاہیں تو خوبصورت اور دیدہ زیب بائنڈنگ کے ساتھ یہ کتاب آپ کی لائبریری کو 4 چاند لگا دے گی۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔
गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है। सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफ़ा को देखकर, सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफ़ा को देखकर, वो मुसव्वर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। अब मैं बारगाह रिसालत में हदिये नात पेश करने के लिए दावत देना चाहूँगी मोहतरमा उस्मा तारक साहिबा को कि वो आएँ और बारगाह रिसालत में कुल्हाए अकीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। रल खुशियाँ यार मनाओ, रल खुशियाँ यार मनाओ, अल्लाह ने करम कमाया, साडा कमली वाला आया, आया जी साडा कमली वाला आया, आया जी साडा कमली वाला आया, आया जी साडा कमली वाला आया। रल खुशियाँ यार मनाओ, रल खुशियाँ यार मनाओ, अल्लाह ने करम कमाया, साडा कमली वाला आया, आया जी साडा कमली वाला आया, आया जी साडा कमली वाला आया। अज होइयां चार चफेरे ओदे करम दियां बरसातां, अज होइयां चार चफेरे ओदे करम दियां बरसातां, होया नूर दा नूरी चानन, सब मुकियां कालियां रातां। तुसी फरशियो फरश सजाओ, तुसी फरशी फरश सजाओ, हाँ तुसी फरशी फरश सजाओ, अल्लाह भी अरश सजाया, साडा कमली वाला आया, आया जी साडा कमली वाला आया, आया जी साडा कमली वाला आया। वाह बाग हलीमा तेरे, तेनू मिलया कमली वाला, वाह बाग हलीमा तेरे, तेनू मिलया कमली वाला। तेरी झोली दे विच आया जेड़ा दो जग दा रखवाला, नहीं मिलया होर किसे नू, नहीं मिलया होर किसे नू, तेनू मिलया जो सरमाया, साडा कमली वाला आया, आया जी साडा कमली वाला आया, आया जी साडा कमली वाला आया। तुसी आसियो गनहारो, अल्लाह दा शुक्र बजाओ, तुसी आसियो गनहारो, अल्लाह दा शुक्र बजाओ। बख्तां दे मारे रल के अज गीत खुशी दे गाओ, महबूब दे
दे सदके रब ने रहमत दा मीं बरसाया साडा कमली वाला आया आया जी साडा कमली वाला आया आया जी साडा कमली वाला आया तन सदके मेरा मन सदके तन सदके मेरा मन सदके तन सदके मेरा मन सदके जावा सदके मैं उस सरकार तो जिदा नाम मोहम्मद सल्ले अला जिदा नाम मोहम्मद सल्ले अला चल चलिए ओदा दर मलिए चल चलिए ओदा दर मलिए जावा सदके मैं उस सरकार तो जिदा नाम मुहम्मद सल्ले अला जिदा नाम मुहम्मद सल्ले अला रब ने जिस दी जात दी खातर आपे कुन फरमाया ओ सोना महबूब इलाही जिसनू रब उचियाया मैं वारी करा जगवारी मैं वारी करा जगवारी हाँ मैं वारी करा जगवारी जावा सदके मैं उस मन ठार तो जिदा नाम मोहम्मद सल्ले अला जिदा नाम मोहम्मद सल्ले अला चल चलिए ओदा दर मलिए चल चलिए ओदा दर मलिए जावा सदके मैं उस सरकार तो जिदा नाम मोहम्मद सल्ले अला जिदा नाम मोहम्मद सल्ले अला ओदियां वखरियां शाना सजनो ओदी जात प्यारी ओदियां वखरियां शाना सजनो ओदी जात न्यारी अरश फरश दी कुर्सी सारे ओदे तो बनहारी रब देंदा अगो सोना देंदा रब देंदा अगो सोना देंदा हाँ रब देंदा अगो सोना देंदा जावा सदके मैं उस सरकार तो जिदा नाम मोहम्मद सल्ले अला जिदा नाम मोहम्मद सल्ले अला कलियां ते फुल्लां ते निखारिया गए कलियां ते फुल्लां ते निखारिया गए हाँ कलियां ते फुल्लां ते निखारिया गए खुशियां मनाओ सरकार आ गए कलियां ते फुल्लां ते निखारिया गए कलियां ते फुल्लां ते निखारिया गए खुशियां मनाओ सरकार आ गए कलियां ते फुल्लां ते निखारिया गए कलियां ते फुल्लां ते निखारिया गए आका जदों आए पईयां जग ते दवाइयां ने आका जदों आए पईयां जग ते दवाइयां ने रब ने भी अरशां ते खुशियां मनाइयां ने रब ने भी अरशां ते खुशियां मनाइयां ने सारे नबी हाँ सारे नबी हाँ सारे नबी करन दीदार आ गए सारे नबी करन दीदार आ गए खुशियां मनाओ सरकार आ गए कलियां ते फुल्लां ते निखार आ गए कलियां ते फुल्लां ते निखार आ गए खुशियां मनाओ सरकार आ गए कलियां ते फुल्लां ते निखार आ गए किस्मत फुटी होई जाग पई हलीमा दी
किस्मत फुटी होई जाग पई हलीमा दी सब दाइयां विचों शान वध गई हलीमा दी सब दाइयां विचों शान वध गई हलीमा दी जिदे घर हाजी दे घर नबियां दे सरदार आ गए जिदे घर नबियां दे सरदार आ गए खुशियां मनाओ सरकार आ गए कलियां ते फुल्लां ते निखार आ गए कलियां ते फुल्लां ते निखार आ गए खुशियां मनाओ सरकार आ गए कलियां ते फुल्लां ते निखार आ गए हशर दिहाड़े वेखो रौनकां ने लगियां हशर दिहाड़े वेखो रौनकां ने लगियां हर पासे वेखो अज महफिलां ने सजियां हर पासे वेखो अज महफिलां ने सजियां मुस्कुरांदे होए गुनाहगार आ गए मुस्कुरांदे होए गुनाहगार आ गए खुशियां मनाओ सरकार आ गए कलियां ते फुल्लां ते निखार आ गए कलियां ते फुल्लां ते निखार आ गए खुशियां मनाओ सरकार आ गए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने सरकारे दो जहां के अखलाक के बारे में पूछा तो आपने फरमाया काना खुलुकुहुल कुरआना। ए हुजूर के अखलाक के बारे में पूछने वाले, क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान ही तो है मेरे आका का अखलाक। तो फिर कहना पड़ेगा है ये भी कुरान है वो भी कुरान, ये किताबों का सरदार है वो रसूलों का सरदार है, ये मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह वो मुरसल मिन अल्लाह। इसमें खुदा का कमाल है उसमें खुदा का जमाल है, ये सीनों में उतरने वाला वो रूहों में उतरने वाला, ये मुसलमानों के लिए रहमत वो तमाम जहानों के लिए रहमत। ये भी लारैब वो भी लारैब, ये भी आला वो भी आला, ये भी हक वो भी हक। इसमें खुदा का जमाल उसमें खुदा का कमाल, मगर फर्क ये है ये खामोश कुरान वो बोलता हुआ कुरान, ये कुरान सकूत वाला वो कुरान हरकत वाला, ये कुरान इजमाल वो कुरान तफसीर, ये कुरान कंदील वो कुरान तनवीर, ये कुरान लफ्ज़ वो कुरान माना, ये कुरान फिक्र वो कुरान जिक्र, ये कुरान मतन वो कुरान तशरी। इस कुरान की 114 सूरतें हैं, उस कुरान की फकत एक सूरत है। ये कुरान काली सतरों वाला वो कुरान काली जुल्फों वाला, इस कुरान को पढ़ने वाला कारी उस कुरान को तकने वाला सहाबी। अरे ये कुरान खुदा की किताब है तो वो कुरान रसालते माब है। शायर ने क्या खूब कहा है, कुरान तेरी रहमत का दीवान नजर आया, कुरान तेरी रहमत का दीवान नजर आया, तेरी सीरतो सूरत का उन्वान नजर आया। मजाक है आंखें तो वह शम्स है रूह नासिर, मजाक है आंखें तो वह शम्स है रूह नासिर, कुरान के चेहरे पे कुरान नजर आया। प्यारे बच्चों, आज मैं सीरत रसूल का जो वाक़या आपको सुनाने जा रही हूँ उसका ताल्लुक़ हुस्न अखलाक से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना मिन अख्यारिकुम अहसानकुम अखलाका, यानी तुम में सबसे आला और उम्दा मर्तबे वाला वो आदमी है जिसका अखलाक सबसे अच्छा है। और एक और हदीस पाक में फरमाया, जिसका अखलाक सबसे उम्दा है उसका दीन सबसे उम्दा है। तो वाक़या कुछ यूँ है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
جب بھی اپنے گھر سے نکل کر حرم پاک میں نماز کے لیے جایا کرتے تھے تو راستے میں ایک بڑھیا کا گھر آتا تھا، اور وہ بڑھیا مسلمان نہیں تھی، اس لیے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے تو وہ کوڑا آپ کے اوپر پھینک دیتی. تو یہ اس کی ایک زندگی کا معمول بن چکا تھا. تو ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر کے آگے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا نہ پھینکا گیا. جب دوسرے دن گزرے تو تب بھی ایسے ہی تھا. تیسرے دن جب آپ نے بڑھیا کو وہاں پہ نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تعجب ہوا. آپ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ آخر ماجرا کیا ہے. تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ بڑھیا تو بیمار ہے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھیا کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بڑھیا بستر پر لاچار پڑی ہے. اس کا گھر بہت گندا ہے، ہر جگہ جالے لگے ہوئے ہیں، اس کا پانی والا مٹکا خالی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے اور اس کے گھر کی صفائی کی، اس کے مٹکے میں پانی بھرا، اس کو دوائی دی. تو وہ بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق دیکھ کر بہت متاثر ہوئی، تو اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا. تو اس واقعہ سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف مسلمانوں سے حسن اخلاق سے پیش آتے تھے بلکہ غیر مسلم سے بھی حسن اخلاق اور رحم دلی سے پیش آتے تھے. اس کے علاوہ اس واقعہ سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کرے تو ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ لوگ میرے قریب ترین یعنی کہ بہت قریب بیٹھے ہوں گے جن کا اخلاق اچھا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آگے ہیں، حضور آگے ہیں، حضور آگے ہیں، حضور آگے ہیں، حضور آگے ہیں. اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو، اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو، خوشی سب مناؤ حضور آگے ہیں. انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، سلطان آیا. انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، سلطان آیا. ارے بادشاہ ہو، ارے کج کنا ہو، ارے بادشاہ ہو، ارے کج کنا ہو، سروں کو جھکاؤ حضور آگے ہیں، حضور آگے ہیں، حضور آگے ہیں، حضور آگے ہیں، حضور آگے ہیں. فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آگے ہیں.
اجالا اجالا سویرا 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 حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آگے ہیں 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 فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آگے ہیں کہاں میں ظہوری کہاں ان کی باتیں کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں یہ دن اور راتیں کہاں میں ظہوری کہاں ان کی باتیں کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں یہ دن اور راتیں جہاں پر بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ جہاں پر بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ یہی کہتے جاؤ حضور آگے ہیں فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں خوشی سب مناؤ حضور آگے ہیں سما ہے ثنائے حبیب خدا کا کہ میلاد ہے سرور انبیاء کا سما ہے ثنائے حبیب خدا کا کہ میلاد ہے سرور انبیاء کا سرور انبیاء کا نبی کے گداؤ سب ایک دوسرے کو نبی کے گداؤ سب ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ حضور آگے ہیں 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 فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آگے ہیں 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 یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات
علیکا از تو پھیلی غوث اعظم گنج بخش فیض عالم دور ہوں سب کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ وقت کا چمکے ستارہ حاضری کا ہو اشارہ دیکھ کر روزہ پیارا پھر کہے خادم تمہارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ ایسا مصطفیٰ سے جا کہنا غم کے مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں تجھ کو شام و سحر بے سہارے سلام کہتے ہیں ایسا مصطفیٰ سے جا کہنا غم کے مارے سلام کہتے ہیں اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ و نور کی باتیں چاند جن کی بلائے لیتا ہے اور تارے سلام کہتے ہیں ایسا مصطفیٰ سے جا کہنا غم کے مارے سلام کہتے ہیں السلام ہے سبز گنبد کے مکین السلام ہے یا رحمت للعالمین السلام ہے رسولوں کے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا اظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے میرے مالک، اے میرے مولا، ہم نے یہ چھوٹی سی محفل تیرے اور تیرے محبوب کی ذکر کی یہ چھوٹی سی محفل جو سجائی ہے، یا پاک پروردگار اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے اور تیرے محبوب کا ذکر کرتے رہیں اور اسی طرح محفلیں سجاتے رہیں۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کے تمام گناہ معاف کر دے۔ یا الہ العالمین ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے۔ یا الہ العالمین ہمارے دلوں سے حسد، بغض، کینہ اور اس طرح کی تمام بیماریاں نکال دے۔ یا اللہ اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر سے اور اپنے محبوب کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے گھروں میں رحمت فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے بچوں کو دین کی تعلیم کی طرف راغب کر دے۔ یا اللہ ان کے دلوں کو اپنے اور اپنے محبوب کے عشق سے منور فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے نوجوانوں کو حضرت شبیر کا اسوہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہماری بچیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا کی باندیاں بنا دے۔ یا اللہ ان کی عظمت و عزت کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہماری توبہ قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین جہاں جہاں کوئی بیمار ہے، ہسپتالوں میں، گھروں میں، یا اللہ اس محفل کے جتنے حاضرین ہیں ان کی گھروں میں جو کوئی بیمار ہے ان کو اپنے حبیب کے صدقے صحت کاملہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین اس کرونا وائرس نے دنیا کو تباہ کر دیا ہے۔ یا الہ العالمین اپنے حبیب کے صدقے ہمیں اس سے نجات عطا فرما۔ اس بیماری کے دوران جتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت عطا فرما۔ جو لوگ بیمار ہاسپٹلز میں ہیں یا اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ اے میرے مالک، اے میرے مولا، ہم بہت گناہ گار ہیں یا اللہ تو بہت رحمان ہے۔ یا اللہ تیری رحمت ہمارے گناہوں سے بہت وسیع ہے۔ اے میرے مالک ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ اور ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ، یا پاک پروردگار ادارہ منہاج القرآن کے بانی و سرپرست اعلیٰ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو عمر خضر عطا فرما۔ یا الہ العالمین انہوں نے دین کی تبلیغ کا جو کام شروع کیا ہے یا اللہ اس میں برکت فرما۔ یا اللہ ان کے تمام کارکنوں کو، یا اللہ تمام تنظیمات کو، یا اللہ ان کے تمام کاموں میں برکت عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے رزق میں، ہماری عزت میں، ہمارے دین میں تو برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بزرگوں کو جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، سب کے والدین جو فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی بخشش عطا فرما۔ جن کے والدین حیات ہیں انہیں لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمتوں اور مہربانیوں سے یا اللہ جتنے مسلمان دنیا میں پریشان ہیں یا اللہ جو فلسطین میں یا اللہ شام میں جتنے بھی مسلمان جہاں جہاں مصیبتوں میں مبتلا ہے ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ ان پہ اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ یا اللہ ان پہ مسلمان کو عزت عطا فرما، اسلام کو دنیا میں سر بلند کر دے۔ یا الہ العالمین ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ آخری لمحے تک یہ حملے کرتا ہے یا اللہ ہمیں تادم مرگ شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو۔ یا الہ العالمین ہمیں اپنی نافرمانی سے بچانا۔ یا الہ العالمین تمام حاضرین محفل پہ اپنا کرم عطا فرما۔ رب خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ، خدایا بحق کے محمد رسول دعائے گناہ گارہ حق قبول۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، آمین۔ اللهم صل على